راستے پر چلنا اور کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے، پھر ہم کیا کریں؟ بجائے اس کے کہ آپ خواہشات کو پکاریں، آپ کو چاہیے کہ اللہ کا نام پکاریں، یہ بہت بہتر ہے۔ جب یوسف علیہ السلام بک رہے تھے تو مصر کے بازار میں اس ہجوم میں ایک بڑھیا بھی ان کی خریدار تھی۔ لوگوں نے کہا تم یوسف علیہ السلام کو کیسے خرید سکتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ خرید تو نہیں سکتی، مگر اس کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا۔ آپ اللہ کو مان کر اس کے راستے پر چلتے جائیں، وہ منظور کر لے تو اس کی مرضی اور اس کی مہربانی۔ غلام فریدہ او دیاں او جانڑے، تو اپنی توڑ نبھا۔ آپ شیطانی وسوسوں سے بچ کر اس کی طرف چلتے جائیں، وہ ضرور فضل فرمائے گا۔ یہ انسانی خواہش ہے کہ وہ امتحان دیتا ہے تو کہتا ہے مجھے نتیجہ معلوم ہو جائے۔ کیا اللہ کے راستے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں آخرت میں نتیجہ سناؤں گا، یہ اس کی شرط ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ابھی پروسیس جاری ہے، جب یہ کام ختم ہوگا تو پھر نتیجہ بتایا جائے گا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع دلائے، اس چیز کے ساتھ آپ کا ادب قائم رہنا چاہیے، پھر آپ سمجھیں کہ آپ محفوظ ہو گئے۔ مثلاً ایک آدمی کو اپنے ماں باپ سے اللہ کا تعارف ملا، اب ماں باپ کا اللہ کے حوالے سے ادب ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ کی یاد کسی محفل میں ملی اور کسی سنگت میں ملی تو اس سنگت کا احترام کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں سے آپ نے اللہ کے ضمن میں تعلیم حاصل کی ہے وہاں عزت کا مقام ہے، ایسے کسی مقام پر باغی نہیں ہونا چاہیے، بے شک وہاں آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ اگر آپ نے شیخ بنایا اور پھر اس سے بہتر شیخ مل گیا تو نیا علم ملنے کے باوجود پرانے استاد کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر آپ گریجویشن کر رہے ہوں تو پرائمری والے استاد کی بہت عزت کریں کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے۔ تو علم جو ہے یہ ایک انداز کا نام ہے، ادب کا نام ہے، اور یہ نہیں کہ کون سا علم ہے۔ آپ یہ ضرور سوچیں کہ کیا ان تمام صاحبان کا آپ نے ادب کیا ہے جن کے لیے آپ پر احترام واجب تھا؟ اگر کیا تو بہت اچھا کیا۔ کیا وہ شیخ، بزرگ یا مرشد جن کو آپ نے قبول کیا تھا، کیا ان کے ساتھ آپ کی نسبت قائم رہی؟ اگر قائم رہی تو سمجھو کہ آپ پر اللہ راضی ہے۔ پیر کیا ہے؟ اللہ کی راہ کا ایک آدمی ہے جو آپ کی اصلاح کرے گا اور بہت کرے گا۔ تو رہنمائی کرنے والا مرشد اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ اگر مرشد آپ کو لگتا ہے کہ گمراہ کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے یا کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو غلط نہ کہنا بلکہ خود کنارہ کش ہو جانا۔ جس زبان سے آپ نے کسی کی تعریف کی ہوئی ہے اس زبان سے کسی کی خامی بیان نہ کرنا۔ آپ اگر اتنی بات پہ دھیان کر لیں تو سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ انہیں مرشد نے ایک بات بتائی اور وہ اس پر عمل کرتے رہے، پھر جب انہیں کوئی اور بات سمجھ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مرشد کے پاس بھی وہ بات نہیں ہے، مگر جب بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو آنکھیں کھل گئیں۔ تو آپ کا فرض ہے کہ اس کا ادب کریں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو ولایت عطا ہو گئی تو بھی وہ اپنے والد کی عزت کرے، حالانکہ اس کے باپ کے پاس تو ولایت نہیں ہے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کا باپ خوش ہو جائے گا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، تم ہی اسے انجوائے کرو۔ تو آپ اپنے تمام پرانے احترامات قائم رکھیں، ادب نامے قائم رکھیں، اور جہاں پر عقیدت سے سر جھکایا تھا وہاں آج بھی جھکائے رکھنا۔ اس طرح آپ کی عاقبت آسان ہو جائے گی۔ جس پہ یہ مہربانی ہوتی ہے اس کی عاقبت آسان ہو جاتی ہے۔ ان پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہوتے ہیں۔ کربلا کے واقعے کا نتیجہ آخرت میں ہونا ہے، لیکن اب ہو گیا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام سرفراز ہو چکے ہیں۔ پھر اس طرح آپ کو فلاح پانے والا کوئی بندہ مل جائے گا، کوئی مزار مل جائے گا تو وہاں آپ کی حاضری جاری رہی ہے تو آپ اس گروپ میں شامل ہو گئے۔ تو فلاح پانے والوں کے قافلے میں شامل ہونا ہی فلاح کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ اپنی سنگت کا جائزہ لیتے رہیں۔ اگر آپ کی سنگت فلاح یافتگان کی نسبت میں ہے تو آپ بھی فلاح پا گئے، تو آپ کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ مگر فلاح پانے کا آج ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جس پر بزرگ راضی ہوں، اولاد اس پر خوش ہو، جو کسی انسان سے زیادتی نہ کرے، لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچائے، اللہ کی کائنات کو تسلیم کرے، زندگی کو تسلیم کرے، کائنات اور زندگی کا احترام کرے تو اللہ اس پر راضی ہے۔ تو اگر اللہ راضی ہو جائے تو فلاح کی خبر تو آ گئی۔ اس لیے عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اس پر راضی ہے جو اللہ پر راضی ہو۔ جو شخص زندگی پر راضی ہو، کمی بیشی،
خامی، خوبی، غم اور خوشی کے باوجود زندگی پر راضی ہو، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے مسلمان بنایا اور اچھی زندگی دی۔ اگر آپ پہ شکر قائم رکھیں، اگر آپ یہ شکر قائم رکھیں تو فلاح پا گئے۔ زندگی میں اگر گلے کی بجائے شکر آ گیا تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لہٰذا اللہ کا گلہ نہ کرنا بلکہ شکر کرنا۔ تو آپ انسانوں کا گلہ اللہ کے پاس نہیں کرنا اور اللہ کا گلہ بندوں کے سامنے نہیں کرنا، بس پھر آپ کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہونے کے لیے جب آپ نے دعا مانگی تو انسان کو لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اگر آپ کوئی ایسی دعا مانگیں جب دل کہے کہ میرا حق نہیں تو وہ دعا منظور نہیں ہوگی۔ جب دل یہ کہے کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے مل جائے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ دعا منظور ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر بندہ خود کو دنیا کے خیال کے سپرد کر بیٹھے تو پھر غلطی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ خود کو خواہش کے حوالے نہیں کرنا بلکہ اس ذات کے حوالے کرنا، پھر آپ کا نتیجہ محفوظ ہے، یعنی عاقبت محفوظ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور کچھ دوسری چیز کو غلط کہتے ہیں۔ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں؟ انسان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ کیا ہمارے غلط سمجھنے کا نام گناہ ہے، یا گناہ ہمارے غلط سمجھنے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو غلط وہ ہے جس کو اللہ غلط کہے تو پھر اس غلط سے بچنا چاہیے، ورنہ آج جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو۔ جب تک آپ کا مائنڈ جو ہے وہ میچور نہ ہو تو غلطی کو اپنے علم پر نہیں پرکھنا بلکہ غلطی کو اللہ کے حکم کے مطابق دیکھنا۔ بس یہ بات یاد رہے، آپ تو کافی چیزوں کو غلط کہیں گے لیکن کیا پوری زندگی غلط ہے؟ بیوی خاوند کو کہے گی کہ تیری زندگی غلط ہے، تیرے ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں، تو رشوت نہیں لیتا، مال نہیں کماتا، تو آپ کی زندگی تو صحیح ہے اور غلط نہیں۔ لہٰذا انسان کا غلط کہا ہوا عین ممکن ہے کہ صحیح ہو۔ تو آپ اپنے کو اللہ کے حوالے سے جانچو۔